مزے کی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کی کہانی کا نام ہے ناشکری۔ درخت لال رنگ کی چیری سے لدا ہوا تھا۔ ایک گلہری بھاگتی ہوئی آئی اور اس پر چڑھ گئی۔ ایک چوہا اپنی بل کے دہانے پر بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ اس نے گلہری کو بھاگ کر درخت پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ کچھ سوچنے لگا۔ وہ گلہری کا پیچھا کرنا چاہتا تھا۔ ایک کوا کائیں کائیں کرتا فضا میں اڑا جا رہا تھا۔ اس کی کائیں کائیں سن کر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ کوے سے بہت ڈرتا تھا۔ وہ بل میں بیٹھ کر کوے کو اڑتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد کوے کی کائیں کائیں کی آوازیں فضا میں کہیں گم ہو گئیں تو وہ سمجھ گیا کہ کوا دور جا چکا ہے۔ اب اس کے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بل سے باہر نکلا اور اطمینان کرنے کے بعد درخت کی طرف چل پڑا۔ وہ درخت کے نیچے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے درخت سے آوازیں آنے لگیں۔ اس نے کان لگا کر غور سے سنا تو اسے لگا کہ درخت پر کوئی کچھ کھا رہا ہے۔ پھر اس نے اوپر دیکھا۔ پہلی نظر میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اس نے دوبارہ دیکھا اور درخت کے چاروں طرف نظریں گھمائیں، لیکن اسے چیری کے خوش رنگ پھل کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ گلہری پتوں کے پیچھے کہیں چھپ کر بیٹھی چیری کھا رہی تھی۔ چیری کا خوش رنگ پھل دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ چیری کھانا چاہتا تھا۔ اس نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی مگر وہ چڑھ نہ سکا۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ چڑھنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ اسے اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ درخت پر کیوں نہیں چڑھ سکتا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی کوشش میں پیٹھ کے بل گرا بھی تھا۔ گلہری درخت پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ خوش ذائقہ اور میٹھی چیری کے پھل مزے سے کھا رہی تھی۔ اس نے چیری کا پھل کھا کر گٹلی نیچے پھینکی۔ چوہا بھاگ کر گیا اور اس نے گٹھلی اٹھا لی مگر یہ کیا؟ یہ تو درخت کے ساتھ لگے ہوئے پھل سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ اس نے گٹھلی کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے سوچا، کیا چیری کے پھل کے درخت کے علاوہ درخت پر کوئی دوسرا پھل بھی لگا ہوا ہے؟ مجھے درخت پر چڑھ کر دیکھنا چاہیے، اس نے خود سے کہا۔ گوشت کی بوٹی کی چھینا جپٹی میں دو چیلیں فضا میں لڑ رہی تھیں۔ ان کی چیں چیں اتنی زوردار تھی جسے سن کر وہ الٹے پاؤں بھاگا۔ وہ خوف کے مارے اتنی تیزی سے واپس بھاگا کہ درخت کے ساتھ جا ٹکرایا۔ وہ کمر کے بل گرا اور اس کی ٹانگیں اوپر اٹھ گئیں۔ اسے دن میں تارے نظر آنے لگے۔ وہ فوری طور پر اوپر چڑھنا چاہتا تھا۔ اس نے درخت پر چڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ پھر وہ بڑبڑانے لگا۔ وہ درخت پر چڑھنے کی ناکامی پر غصے سے چلایا۔ پھر اس نے خود سے کہا، نہ جانے مجھ میں کون سی خامی ہے کہ میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا۔ میں میٹھا اور خوش ذائقہ چیری کا پھل بھی نہیں کھا سکتا۔ گلہری اور مجھ میں کوئی خاص فرق بھی نہیں، لیکن وہ درخت پر بڑی پھرتی اور تیزی سے چڑھ جاتی ہے اور میں کئی بار کوشش کرنے کے باوجود نہیں چڑھ سکا۔ وہ افسوس کرنے لگا۔ گلہری نے اسے بڑبڑاتے اور افسوس کرتے ہوئے دیکھا تو کہا، کیا تم کمر کے بل لیٹے ٹانگیں اوپر اٹھائے آسمان کو سہارا دیے ہوئے ہو؟
چوہے نے آنکھیں کھولی اور بولا، فی الحال تو خود کو سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آسمان گرنے پر آیا تو اسے بھی سہارا دے دوں گا۔ گلہری چوہے کی دیدہ دلیری پر حیران ہوئی۔ چوہے نے گلہری کو حیران ہوتے دیکھا تو کہا، اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں، اگر تم درخت پر چڑھ سکتی ہو تو میں بھی آسمان کو سہارا دے سکتا ہوں۔ اب گلہری نے چوہے کو داد دیتے ہوئے تالیاں بجائیں اور اسے شاباش دی۔ پھر اس نے چوہے سے کہا، دیکھو تم چوہے ہو اور میں گلہری ہوں، تم بل میں رہتے ہو اور میں درخت پر رہتی ہوں، میں بل میں نہیں رہ سکتی اور تم درخت پر نہیں چڑھ سکتے، یہ قدرت کا نظام ہے، اور قدرت کا نظام تمہاری اور میری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اس کی رضا کے مطابق ہے۔ اگر تم چیری کا پھل کھانا چاہتے ہو تو میں تمہیں یہ پھل کھلا سکتی ہوں۔ گلہری نے چوہے سے کہا۔ چوہا جو بھوکا تھا اس نے کہا، میں ضرور چیری کا پھل کھانا چاہوں گا۔ گلہری چیری کا پھل توڑ کر نیچے لائی اور چوہے کو پیش کیا۔ چوہا چیری دیکھ کر گلہری سے کہنے لگا، وہ جو تم نے نیچے پھینکا تھا وہ کیا تھا؟ گلہری چوہے کی بات سن کر ہنسی اور پھر اس نے کہا، تم یہ چیری کھاؤ، تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا وہ کیا تھا۔ چوہا خاموشی سے چیری کھانے لگا۔ اس نے چیری منہ میں ڈالی تو اس کے دانت ٹوٹتے ٹوٹتے بچے۔ وہ سمجھا شاید نرم سی گولی ہے جسے وہ فوراً چبا لے گا، مگر اس کے اندر تو گٹھلی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ گلہری نے جو نیچے پھینکی تھی وہ یہی گٹھلی تھی جسے وہ نہ سمجھی میں کوئی پھل سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس بات کا شکر ادا کیا کہ کہیں وہ غصے میں آ کر درخت پر ہی نہیں چڑھ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ خوشی سے بھدکنے لگا۔ گلہری نے اس کو بھدکتے دیکھا تو کہا، لگتا ہے چیری کھانے کے بعد تمہارے اندر زیادہ طاقت آ گئی ہے۔ چوہا سن کر بولا، چیری کھانے سے پہلے بھی میں طاقتور ہی تھا، یہاں طاقت میں کوئی دور دور تک میرا مد مقابل نہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ میں درخت پر نہیں چڑھ سکتا، درخت پر چڑھنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے درخت پر چڑھ سکتا ہوں، میں تو بس تمہارے احترام میں ایسا نہیں کر سکا۔ گلہری چوہے کی شیخیاں بڑی توجہ سے سن رہی تھی، اسے چوہے کی کم ظرفی اور مزاج کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اس پر چوہے کے بارے میں کچھ اور بھی انکشاف ہو رہے تھے جن کے بارے میں وہ سوچ رہی تھی۔ اتنے میں چوہے نے گلہری کو سوچوں میں گم دیکھا تو بولا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں آ رہا تو کبھی آزما کر دیکھ لینا، میں تم سے زیادہ پھرتی کے ساتھ درخت پر نہ چڑھا تو پھر کہنا۔ گلہری نے کہا، نہیں نہیں، میں تمہیں ہرگز کمزور نہیں سمجھتی، تم بہت طاقتور ہو، میں نے تمہیں کئی بار ہاتھی کو پچھاڑتے دیکھا ہے، تم نے ایک بار اونٹ کو بھی ایک ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا، اس بیچارے کی ہڈی پسلی ایک ہو گئی تھی، تم جیسا طاقتور، دلیر، بہادر اور نڈر چوہا میں نے آج تک نہیں دیکھا، شاید آئندہ بھی دنیا میں کوئی تم جیسا نہ آئے۔ چوہا گلہری کی زبانی اپنی تعریفیں سن کر پھولے نہیں سما رہا تھا، وہ سینہ تانے ہوئے گلہری کے سامنے کھڑا تھا کہ اتنے میں کہیں سے جنگلی بلی کی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگیں۔ گلہری نے چوہے سے کہا، جنگلی بلّا ادھر کو آ رہا ہے، فوراً درخت پر چڑھ جاؤ۔ اب وہ گلہری کا منہ دیکھنے لگا۔ گلہری نے کہا، میرا منہ کیا دیکھتے ہو، موت تمہارے سر پر کھڑی ہے، مجھے بھی ساتھ مرواؤ گے کیا؟ چوہا موت کا سن کر زور زور سے رونے لگا۔ اس نے گلہری سے کہا، مجھے جلدی سے کہیں چھپا لو ورنہ جنگلی بلّا مجھے کھا جائے گا۔ گلہری نے اس کی طرف دیکھا تو اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، پہلے وہ سینہ چوڑا کر کے کھڑا تھا اور اب وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ گلہری نے کہا، جنگلی بلّا تمہارے ایک مکے کی مار ہے، تمہاری طاقت کے سامنے اس کی حیثیت ہی کیا ہے، وہ تمہیں دیکھتے ہی دم دبا کر واپس بھاگ جائے گا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں،
تم یہیں رک کر اس کے آنے کا انتظار کرو۔ میں درخت پر چڑھ جاتی ہوں کیونکہ میں ایک کمزور اور بزدل گلہری ہوں۔ میں کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گلہری کی باتیں سن کر چوہا گھبرا گیا اور پھر اس نے گلہری سے معافی مانگی اور کہنے لگا، میں نے خواہ مخواہ حسد میں آ کر تمہارا مقابلہ کرنا چاہا تھا۔ تم درختوں پر چڑھ کر قدرت کے رنگا رنگ اور خوش ذائقہ پھل کھاتی ہو، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے سوچا کہ اگر میں ایسا نہیں کر سکتا تو جھوٹ موٹ میں ہی تمہاری ہمسری کا دعویٰ کر دوں تاکہ میرا قد کاٹ بھی تمہارے برابر ہو جائے۔ گلہری نے چوہے کی باتیں سن کر کہا، بے وقوف چوہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا پیدا کیا ہے اسے اسی حال میں خوش رہنا چاہیے۔ نہ میں نے تمہیں چوہا بنایا ہے اور نہ تم نے مجھے گلہری بنایا ہے۔ ہم دونوں قدرت کی تخلیق ہیں۔ اس نے ہر ایک کو اس کی تخلیق کی مناسبت سے خصوصیات بھی عطا کی ہیں۔ ایک دوسرے سے حسد کرنا در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو سب نیکیوں کو جلا کر بھسم کر دیتی ہے، لہٰذا حسد سے بچنا چاہیے۔ میری اور ایک بات کان کھول کر سن لو، گلہری نے چوہے کا کان مروڑتے ہوئے کہا، حسد کرنا دراصل اللہ تعالیٰ کی ناشکری ہے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا اور مجھ سے کچھ نہ بولا۔ چوہا گلہری کی بات سن کر شرمندہ ہوا اور اس نے آئندہ ایسی حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ ایسی ہی مزید اچھی مزے کی مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل اردو کہانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے اوپر اچھے کمنٹس بھی کریں۔ بہت بہت شکریہ۔